الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور لہ الحمد کلہ اولہ وآخرہ ظاہرہ وباطنہ لا الہ الا اللہ الہ الاولین والآخرین لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ سب تعریف اسی کے لیے ہے، پہلی اور آخری، ظاہری اور باطنی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ پہلوں اور پچھلوں کا معبود ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ حسن اخلاق کے بارے میں چند باتیں کروں گی، کیونکہ میزان میں سب سے بھاری نیکی اچھا اخلاق ہوگا، لیکن عام طور پر ہم اچھے اخلاق کا معنی نہیں سمجھتے کہ اچھا اخلاق ہے کیا۔ اچھا اخلاق دراصل اچھی عادات ہیں۔ ایک ہوتی ہے انسان کی جسمانی خوبصورتی، اس کی خلق، اس کی فزیک، اس کا رنگ، اس کے نقش و نگار، یہ بھی دوسروں کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ دوسروں کو اس معیار پر پرکھتے ہیں کہ کون خوبصورت ہے، اور وہ اس کے قد اور اس کے رنگ اور اس کی شکل و صورت پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو یہ تو خلق اللہ ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اللہ نے جس کو جیسا چاہا بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ اور چیزیں بھی دی، کچھ اور ذمہ داریاں بھی دی، اس کی زندگی کا ایک بتایا، اور وہ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سب سے احسن عمل، اچھا عمل کس کا ہے۔ عمل صرف عبادات کا نام نہیں، عمل معاملات اور اخلاقیات سب کو محیط ہے۔ عبادت تو ہم دن میں 5 وقت کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، باقی ہمارا وقت کہاں گزرتا ہے، کس کے ساتھ گزرتا ہے، کن کاموں میں گزرتا ہے، انہیں ہم کس طریقے پر انجام دیتے ہیں، وہاں ہم کیا معاملہ کرتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے خادموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، اگر ہم کہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اپنے کولیگز کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے ہمارا کیسا معاملہ ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس طریقے پر چل رہی ہیں، ان میں بعض اوقات ہم کمی کر جاتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ میزان میں سب سے بھاری نیکی جو میزان کو وزنی کر دے گی وہ اچھا اخلاق ہے، اچھا معاملہ ہے، اچھی عادات ہیں۔ تو اخلاق کا لفظ جو یہ خلق سے ہے، خلق عادت کو کہتے ہیں، کہ انسان کی عادتیں کیسی ہیں، اس کے بولنے کا انداز کیا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز کیا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بات کرنے کا، اس کے سوچنے کا، اس کا لین دین، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا دوسروں کے ساتھ تعلق، یہ سب کچھ کیسا ہے؟ کیا خوبصورت ہے، کیا بدصورت ہے، یا ان دونوں کے بیچ میں کچھ ہے؟ جسمانی خوبصورتی کا تو ہم خوب لحاظ رکھتے ہیں، یعنی ہم میں سے خصوصاً خواتین اپنے لکس کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ملک کے اندر جتنی بھی غربت ہے، پریشانی ہے، بدحالی ہے، لیکن اس کے باوجود پارلرز کی رونق، بیوٹی کلینکس کی رونق، اور خوبصورت بننے کے نئے نئے طریقوں کی ایجاد جو ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی خوبصورتی کا معیار کیا بنا لیا؟ صرف خوبصورت لکس، کہ ہم دیکھنے میں اچھے لگیں، ہم فٹ نظر آئیں، ہمارے بال خوبصورت ہوں، ہماری آنکھیں خوبصورت ہوں، لہذا جسم کے ایک ایک حصے کی بیوٹیفیکیشن، طرح طرح کے آلات ایجاد ہو گئے، اور ہمارا مال اور ہمارا وقت اور ہمارا سرمایہ اور ہماری کوششیں ساری اسی کام میں لگ گئیں۔ جبکہ دوسری طرف اصل انسان کا حسن اس کی اخلاق کا حسن ہے، اس کے رویے کا حسن ہے، اس کے طور طریقوں کا کیسے ہیں، اس کے مینرز کیسے ہیں، اس کا کیریکٹر کیسا ہے۔ اس طرف دن بدن توجہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا مجھے خود اور آپ سب کو بھی اپنا اپنا جائزہ لینا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ اچھے اخلاق کا جو معیار قائم کیا گیا ہے، ہم اس پر کتنا پورا اترتے ہیں، کیونکہ یہ انسانی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے، عظیم اثاثہ ہے۔
اور یہ صرف اسلام میں نہیں، ہر مذہب کے لوگ اس کے قائل ہیں، بلکہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اچھے اخلاق اور کردار کی تعریف کرتا ہے، اچھے برتاؤ کی توقع رکھتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان میں انسانیت اور خوبصورتی آتی نہیں۔ اور انسانوں میں سے جو سب سے بڑے انسان اللہ کے محبوب تھے، ان کا اخلاق سب سے بہترین تھا، جس کی تعریف خود قرآن نے کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ یعنی اگر کسی نے اپنا اخلاق اچھا کرنا ہو تو اس کے لیے معیار کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اور آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی آپ کو بہترین اخلاق اپنانے میں جس چیز نے مدد دی وہ قرآن تھا۔ قرآن ایک آئینے کی طرح ہے، جیسے آئینہ ہم دیکھتے ہیں نا تو اس میں ہمیں اپنی خامیاں بھی نظر آتی ہیں، اپنی خوبیاں بھی نظر آتی ہیں، اچھا برا سب کچھ نظر آتا ہے، پھر ہم اس آئینے کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرتے چلے جاتے ہیں جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک حامل قرآن جو ہوتا ہے، صاحب قرآن جو ہوتا ہے، قرآن کا طالب علم جو ہوتا ہے، قرآن پر ایمان لانے والا جو ہوتا ہے، وہ قرآن کو جب پڑھتا ہے تو اسی طرح جیسے اس کے سامنے ایک آئینہ ہو جو اسے دکھا رہا ہو کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے، وہ کیسا لگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے اخلاق کی گواہی آپ کے صرف دوست ہی نہیں، آپ کے اپنے ہی نہیں، آپ کے دشمن بھی دیتے تھے۔ آج اگر اس معیار کو دیکھیں ہم تو دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی نا، ایک یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ آپ اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں، انک لعلی خلق عظیم، اور دوسری طرف آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق و امین کہتے تھے، اور تورات میں بھی آپ کی جو خوبی بیان ہوئی کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، آپ نہ بدخو ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ تو دو گواہیاں ہیں نا، ایک ہے اللہ کی گواہی اور ایک ہے بندوں کی گواہی۔ آج ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں کیسے ہیں، کیونکہ کوئی اور تو نہیں ہمیں بتا سکتا، لیکن دل کے اندر اللہ نے، انسان کے اندر اللہ نے ایک ضمیر نام کی چیز رکھی ہوئی ہے جو اس کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتی رہتی ہے، ساتھ ساتھ اس کو بتاتی رہتی ہے کہ کہاں پر وہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے انسان کے اندر پیدا کی جانے والی ایک صفت ہے کہ جو اس کو بتاتی ہے۔ دوسری طرف ہم اپنے ساتھیوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، اپنے بچوں کے بچوں سے، اپنے ہمسایوں سے، جن لوگوں کے ساتھ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں، ان سے اگر پوچھیں تو وہ ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، لیکن لوگوں کی گواہیاں بھی شامل ہوں گی۔ لوگوں کی گواہیاں ہمارے اعمال نامے کا ایک حصہ ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ میں 3 چیزیں بتائی جاتی ہیں، ایک چوتھی چیز بھی ہے اور وہ ہیں لوگوں کی گواہیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا وجبت، ایک اور جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا وجبت۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے دونوں دفعہ یہ بات فرمائی ہے، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ نے ایک کے بارے میں فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ جہنم واجب ہو گئی۔ کس کے لیے کہا جنت واجب ہو گئی؟ اس کے لیے جس کے بارے میں لوگ اچھی رائے دے رہے تھے، اچھی بات کر رہے تھے، یعنی آپ نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے جب سنا اس کے بارے میں اچھی گواہی تو اس بنا پر آپ نے فرمایا وجبت، اور جب دوسرے کے بارے میں آپ نے لوگوں کی آراء بری سنی تو آپ نے فرمایا جہنم واجب ہو گئی۔ تو لوگوں کا ہمارے بارے میں کیا اوپینین ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، I don't care، مجھے کون کیا کہتا ہے، مجھے تو بس سچ بولنا ہے اور حق بات کرنی ہے اور صحیح بات کرنی ہے، اور پھر اس حق سچ بات کہنے کا ایسا بھونڈا انداز ہوتا ہے کہ وہ جس معاملے میں سچ بولا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی وہاں جا کے بیٹھتا نہیں، فٹ نہیں بیٹھتا، کیونکہ جب ہم صرف اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف اپنی سوچ کے تحت یا اپنے اینک کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو چیزیں مختلف نظر آتی ہیں، لیکن بعض اوقات حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے، اپنے آپ کا خود
جائزہ لینا چاہیے، اپنا خود حساب لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے بارے میں یہ دو گواہیاں کیسی ہوں گی، میں اللہ کی نظر میں کیسی ہوں، میں بندوں کی نظر میں کیسی ہوں، اور اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم مرنے کے بعد کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اعمال نامہ وزنی ہو جائے، جس کی ہم سب کو فکر ہے اور چاہت ہے، تو پھر اعمال نامہ وزنی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حسن اخلاق کو سمجھیں بھی اور اپنانے کی بھی کوشش کریں۔ حسن اخلاق کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حسن اخلاق میں سب سے پہلی چیز ہے لوگوں کو تکلیف نہ دینا، کہ میری ذات سے کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے، ان کے اوپر سخاوت کرنا، صرف مال سے نہیں بلکہ معافی اور درگزر سے، ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پہ صبر کرنا، پی جانا، خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ اس کا ضابطہ وہ ہے جو اللہ عز و جل نے ذکر کیا ہے، خذ العفو، درگزر اختیار کرو، لیٹ اٹ گو۔ جو چیز لوگوں سے جو چیز آسان ہو وہ لے لو، اور لوگوں سے یہ ارادہ نہ رکھو کہ وہ تمہارے پاس وہ چیز لائیں جسے تم پسند کرتے ہو، کیونکہ یہ محال ہے، یعنی لوگ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتے، تو جو آسانی سے ہو سکے وہ لے لو، اور جو نہیں ہوتا اس پر صبر کر لو۔ حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کی گفتگو اچھی ہے، لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں کے پیچھے بھی ان کے بارے میں آپ ایک اچھی زبان استعمال کرتے ہیں اور گھٹیا گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا انسان پسندیدہ انسان ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں۔ اچھا، دنیا میں بھی آپ کس کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں؟ کس کی کمپنی میں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ کس کے ساتھ مل کے خوش ہوتے ہیں؟ تو ایک ہی بات ہوگی کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، اس سے ملنے کو، اس کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں، اس کے لیے راہ تکتے ہیں۔ بچوں میں بھی آپ دیکھیں، اپنے بچوں میں جس بچے کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ دل چاہتا ہے وہ ہمارے قریب رہے، اور وہ خود بخود قریب ہو جاتا ہے۔ وہ فیوریٹزم نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، آپ کا قرب پا لیتا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ خود بخود آپ کے دل کے قریب ہو جاتے ہیں، چاہے ان کے فاصلے دور ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی دوسرے ملک اور دوسرے کانٹیننٹ میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں، لیکن وہ آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں۔ اور ایک شخص ہو سکتا ہے کہ آپ کے بالکل قریب ہو لیکن اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے آپ سے سب سے زیادہ دور ہو، تو کتنی بدبختی کی بات ہے کہ انسانوں کے لیے اذیت کا باعث ہو، تکلیف کا باعث ہو، ایک گھر میں ہو، ایک چھت تلے ہو، ایک بیڈ روم میں ہو، اور ایک دوسرے سے نہ بنتی ہو۔ زندگی کتنی اجیرن ہو جاتی ہے، کتنی بدمزہ ہو جاتی ہے کہ جب ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بد اخلاقی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، تو ایسا گھر، ایسی زندگی، پھر کیا یہ جنت کا نمونہ تو نہیں نا؟ جنت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوگی کہ وہاں لوگوں کے دل ایک جیسے ہوں گے، ایک دل کی طرح ہوں گے، ان کے دل پھٹے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کے درمیان آپس میں محبت ہوگی۔ تو اگر یہ جنت کی خوبی ہے تو یہ وہاں جا کر تو پیدا نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، دنیا سے ہی پیدا کر کے لے جانی ہوگی۔ یہاں آپ کے اندر یہ خوبی پیدا ہوگی تو آپ جنت کے لیے کوالیفائڈ ہوں گے۔ بہترین امتی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مومنوں میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والے، مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز اور آپس میں صلح کروانے سے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو۔ یعنی تین چیزیں، اچھی طرح نماز پڑھنا، لوگوں کے درمیان جھگڑے نپٹا دینا، آپس کے تعلقات کو اچھا کر دینا، خاندانوں کے جھگڑے نپٹانا، دوستوں کے بیچ میں سے بدگمانیاں دور کرنا، اور اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا۔ تو ایمان اور استقامت
ایمان پر استقامت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، ثابت قدم رہو اور اپنا اخلاق اچھا کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے بے شک مومن اپنے اچھے اخلاق سے روزہ دار اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ روزہ دار یعنی روزہ رکھنے ایک مشکل کام ہے اور راتوں کو قیام ایک مشکل کام ہے، یہ ابرار اور صالحین کی صفت ہے، لیکن ایک شخص اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس مقام کو جا پہنچتا ہے۔ اور ایسے لوگ جن کا اخلاق اچھا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے ذمہ لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے۔ جنت کے اعلیٰ ترین درجے، درمیان میں وہ جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، اور جنت کے ایک سائڈ پر اس کا گھر جو حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے۔ اور اسی طرح جہاں اچھے اخلاق کی تعریف کی گئی وہاں برے اخلاق کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، باتونی، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ناپسندیدہ لوگ ہوں گے اور آپ سے سخت دور ہوں گے، بہت دور ہوں گے۔ ہم قیامت کے دن کیا چاہیں گے کہ ہمیں کہاں جگہ ملے، قریب جگہ ملے یا دور جگہ ملے؟ یہ صرف سوچنے سے نہیں ہوگا، تمنا سے نہیں ہوگا، بلکہ کچھ کرنے سے ہوگا۔ اور اس میں خاص طور پر جو اخلاق کی انڈیکیشن یہاں دی جا رہی ہے اچھے اخلاق کی، وہ ہے زبان کا صحیح استعمال، احتیاط سے بات کرنا، کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا یا کسی فیکٹ کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں اظہار خیال کرنا بہت ہی احتیاط کے ساتھ، نپے تلے لفظوں کے ساتھ، چچی تلی بات۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی برے انسان کی کیا خوب صفت بتائی کہ سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جسے لوگوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہوگا، کہ جب اس کے پاس جاتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں، کوئی چبھنے والی بات کر دیتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو تکلیف دہ ہوتی ہے، تو ایسے شخص سے بچ کے رہو۔ لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کل خاندانوں کے اندر کتنی ناچاکیاں ہیں، شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہو جس میں یہ کہا جا سکے کہ ان میں سے کوئی دو افراد آپس میں ناراض نہیں ہیں، یا دو بہن بھائی لڑے ہوئے نہیں ہیں، یا دو فیملیز جو ہیں ان کا آپس میں تعلق خراب نہیں ہے۔ ہر خاندان میں ایسے جھگڑے اور فساد اور بد اخلاقیاں، تو یہ مسلمانوں کی صفت تو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کے لیے قابل مذمت اخلاق فحش کلامی ہے، بیہودہ باتیں، فحش باتیں، اور فحش باتوں میں گالی گلوچ وغیرہ بھی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فحش گوئی اور بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کچھ اصول بنانے ہیں اور مختلف چیزوں پر کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے، اس کا حساب لینا ہے، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونا ہے، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانا۔ یہ حسن اخلاق کی بنیادیں ہیں، کیونکہ ہمیں اخلاق کا سورس تو قرآن و سنت ہی ہے نا، ہمیں سب کچھ لینا تو وہاں سے ہی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی نہیں اور دل کی خوشی سے اس کے احکامات نہیں لیتے تو پھر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو دل کی خوشی، پھر یہ دیکھنا کہ کیا ہمیں عبادت میں راحت ملتی ہے یا نہیں، میری عبادت باعث راحت ہے یا نہیں، مجھے نماز کا انتظار رہتا ہے یا نہیں، میں شوق کے ساتھ نماز کی طرف لپکتی ہوں یا نہیں۔ اگر شوق کے ساتھ آپ نہیں جاتے نا، یا پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم خوشی سے اور شوق کے ساتھ نہیں مانتے، تو گویا آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اچھا نہیں، آپ اس کے رب ہونے پہ راضی نہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے تھے قم یا بلال اقم فارحنا بالصلاۃ، قم یا بلال اقم فارحنا بالصلاۃ، اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ نماز ان کے لیے باعث راحت تھی،
کیونکہ نماز آپ کو وہ اسٹرینتھ فراہم کرتی ہے، وہ سکون عطا کرتی ہے، وہ خوشی عطا کرتی ہے کہ جس کے بعد پھر آپ نماز پہ جب سلام پھیر کے اٹھتے ہیں تو پھر جو بھی سامنے نظر آتا ہے اس کے ساتھ آپ بھلے مانس طریقے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی نماز ایسی کہ آپ نماز میں کام ڈاؤن ہو چکے ہیں، آپ راحت کے فیز میں آ چکے ہیں، آپ پرسکون ہو چکے ہیں۔ تو جو شخص پرسکون ہی نہیں، بے چین طبیعت ہے، جس کو کہیں چین ہی نہیں، وہ جب کسی انسان سے بات کرے گا تو اس کا اخلاق اچھا کہاں سے رہے گا؟ تو جب تک نماز اچھی نہیں ہوتی اخلاق بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں اپنی نمازوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک تلاش کرنی ہے۔ صبح اٹھیں، فجر کے لیے خوشی سے اٹھیں، سکون سے نماز پڑھیں، سکون سے اذکار کریں، سکون سے دعائیں مانگیں، اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کریں، اس کے سامنے اپنی فریادیں رکھیں، سارے دکھ درد پریشانیاں غم، اور اگر ہو سکے تو تھوڑا اس سے پہلے اٹھ جائیں تہجد کے لیے، لیکن اگر تہجد کے لیے نہیں بھی اٹھ سکتے اور فجر ہی کے لیے اٹھیں تو ارلی اٹھیں تاکہ سکون سے نماز پڑھیں، ہبڑ دبڑ نہ ہو، جلد بازی نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے رات کو کوئی برے خواب دیکھے ہیں یا پریشان اٹھے ہیں، لیکن جو ہی آپ نماز کے بعد اذکار وغیرہ سے فارغ ہوں گے تو آپ بالکل ہلکے پھلکے ہو چکے ہوں گے۔ ذکر ایک غذا ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بندوں سے نہیں شکوے اور گلے، بلکہ جو بندہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اسے بندوں سے گلے شکوے رہتے ہی نہیں، کیونکہ اس نے ہر چیز اللہ کے حوالے کی ہوئی ہے اور وہ اللہ ہی سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کو درست کرے گا، اپنی سی کوشش کرتا ہے اور باقی سارے معاملات اللہ کے آگے، وہ دعائیں مانگتا ہے۔ جہاں اس کو مشکل پیش آتی ہے پہلی چیز اللہ کی طرف رجوع، یہ ہے اللہ سے تعلق اچھا ہونے کی علامت۔ ہم سب یہ میں کچھ انڈیکیٹرز دے رہی ہوں آپ کو کہ ان کی روشنی میں اپنے آپ کو پہچانیں کہ پہلا کام کیا کرتے ہیں۔ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو پریشانی سامنے آئی تو آپ کا دھیان فوراً اللہ کی طرف گیا، فوضت امری الی اللہ، الجأت ظہری الی اللہ، میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ ہی کا سہارا لیا، اللہ ہی کے سپرد اپنے معاملات کر دیے، ہر چیز کے شر سے مجھے اللہ ہی بچانے والا ہے۔ اور پھر نماز سے آپ اٹھ جاتے ہیں تو قرآن کی طرف جاتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اگرچہ فجر کی نماز کو بھی قرآن کہا گیا یہاں، لیکن کیونکہ اس میں لمبی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس وقت تلاوت قرآن کرتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ یکسوئی کا وقت صبح کا ہوتا ہے، لوگوں سے ملاقات سے پہلے آپ قرآن سے ملاقات کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کھولا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، کس شوق اور کس خوشی سے، کیونکہ جب تک شوق سے نہیں کھولیں گے، آپ صرف ایک حاضری لگانے آئے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کہا گیا تھا الوداع میں کہ روز قرآن پڑھا کرو تو اس لیے ہم روز قرآن پڑھتے ہیں، نہیں، یہ ریزن نہیں ہونی چاہیے کہ کسی نے آپ کو کہہ دیا یا آپ کی امی پڑھتی تھی تو آپ بھی عادتاً رواجن پڑھ رہے ہیں۔ ایک محبت کے ساتھ اٹھائیں اس کو، سینے سے لگائیں اس کو، آپ کی آنکھوں کو راحت ملے اس سے۔ اگر سارے معنی پر غور نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم کوئی ایک دو آیتیں تو ضرور سلیکٹ کر لیں کہ جن میں سے کوئی مقصد یا کوئی سبق لے کے آپ اٹھیں، کوئی رہنمائی لے کے اٹھیں، کیونکہ کتاب سب سے پہلے اپنا مقصد یہی بتاتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو پھر ہم متقین کیسے ہو سکتے ہیں اگر ہم نے پڑھا اس کو اور اس سے کوئی بھی رہنمائی نہیں لی، کوئی ایک بات بھی اپنے لیے نہیں لی کہ جس سے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں، ایسے ہی بس کھولا، ایسے ہی بس اٹھ گئے، بس جی پڑھ لیا ہے۔ یہ کیا پڑھنا ہے؟ چاہے ایک صفحہ پڑھے، چاہے ایک رکو پڑھے، چاہے ایک سپارہ پڑھے، جو اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے حالات اور سچویشن مختلف ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، کچھ کے پاس کم ہوتا ہے۔ اور پھر وہ خواتین جو اپنے بچے پال چکی ہیں اور گھر کی بھی ذمہ داریاں کم ہو چکی ہیں، بہوؤں نے گھر سنبھال لیے ہیں یا اب ذمہ داری اتنی نہیں ہے، ان کو پھر اپنا وقت اور بھی زیادہ قرآن کے ساتھ گزارنا چاہیے، کیونکہ جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں اسکول کی تیاری کرانی ہے، بہت سارے ان کے ذمہ دار، شوہر کو آفس بھیجنا ہے، کئی کام ہے، تو وہ پھر جب سارے بچے اسکول چلے جائیں، ہسبینڈ بھی چلے، پھر لے کے بیٹھیں، پھر وہ اس وقت کو ٹائم رکھ لیں اپنا پڑھنے کا، یا رات کا وقت رکھ لیں جب سب سو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ون آن ون بیس پہ ہم کلام ہو اللہ کے کلام کے ذریعے، اور پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ یہ سب سے سچی بات ہے اور یہ سب سے اچھی بات ہے، احسن الکلام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سے اچھا معاملے کا انڈیکیٹر ایک اور کیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا۔ اللہ کے فیصلے
کچھ فیصلے تو ہمیں بڑے پسند ہوتے ہیں، ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن کچھ فیصلے تقدیر کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کہ یہ کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ، ہمیں پسند نہیں آتے، لیکن پھر بھی ہم ان پہ راضی رہیں۔ کبھی ہمارے مال کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، کبھی جان کے بارے میں، کبھی اولاد کے بارے میں، کچھ چیزیں ہم سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ اس طرح ہوتی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنا ہی کام کرنے کا طریقہ ہے، مدد آ رہی ہے لیکن اس طرح نہیں جیسے آپ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور رستے سے گزار کے سکھانا چاہتا ہے، اور ہم وہاں سیکھنے کے بجائے پریشان ہی پریشان رہتے ہیں، ہماری توجہ اس اصل چیز کی طرف نہیں ہوتی کہ ہم غور و فکر کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سچویشن میں کیوں ڈالا ہے۔ بس کسی کی شادی ایسے گھر میں ہوگی جو ناموافق حالات ہیں، تو سوچے کہ اللہ نے یہاں کیوں بھیج دیا مجھے، یہی کیوں، کہیں اور بھی تو ہو سکتا تھا، یہاں تو میری کوئی چیز میچ نہیں کرتی۔ لیکن اللہ آپ کو وہ سکھانا چاہتا ہے جو آپ کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے، اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں سیکھ سکتے تھے۔ کوئی ایسی ذمہ داری آپ کو مل جاتی، کسی یتیم کو پالنے کی، کسی بزرگ کی خدمت کی، تو آپ پریشان ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ کوئی اسپیشل بچہ کسی گود میں آ جاتا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، اور کیوں کرتے کرتے ہم اپنا چین رخصت کر دیتے ہیں۔ اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سچویشن میں کیوں ڈالا ہے، مجھے اس سے کیا سیکھنا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ تقدیر کے فیصلوں اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی ایک بڑی مثال حضرت ہاجرہ کی ہے نا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ کے درمیان جو کچھ ہونا تھا ہوا، آپس میں نہیں بنی، obviously ایک ایسا مشکل رشتہ تھا، تو آپ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسی مشکیزے کا پانی پیتی رہی اور اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہی۔ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے تو انہیں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا کر اپنے گھر واپس جانے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں۔ جب مقام قدا تک پہنچے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دیا، ابراہیم ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ پر۔ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا رضیت باللہ، رضیت باللہ۔ پھر حضرت ہاجرہ اپنی جگہ پہ واپس چلی آئیں اور اسی مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، کسی کا جوان کمانے والا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے نا آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے سہارے۔ اللہ ہے نا، وہ ٹیک کیئر کرے گا۔ یہ وقت دنیا کے سارے سہارے وقتی سہارے ہیں جن کو ہم اپنا سہارا سمجھتے ہیں، اصل سہارا تو اللہ کی ذات ہے۔ جس نے اللہ کو تھام لیا اس نے ایسا مضبوط کڑا پکڑا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں، وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اسی نے دنیا کے معاملات بھی آسان کرنے ہیں اور وہی آخرت کے معاملات بھی آسان کرے گا۔ دنیا میں تو ہم پھر کسی نہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں، سہارا بنا لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کون ہوگا ساتھ؟ مرنے کے بعد ہمارا فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ تو اللہ ہی ہے نا۔ تو کیوں نہ یہیں پر اللہ سے اپنا تعلق اتنا اچھا کر لیں کہ بس اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہے، اور ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے، یعنی ہم رب سے راضی ہیں، اس غم پر بھی رب سے راضی ہیں۔ اور اے ابراہیم تمہاری جدائی کے سبب ہم غمگین ہیں۔ غمگین ہونا، دکھی ہونا یہ ایک قدرتی سی بات ہے، لیکن اللہ سے راضی رہنا یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمارا سینہ گھٹتا ہے یا فراخ ہوتا ہے؟ دین کا کام ہی دیکھ لیں، جو دین کا کام ہے، آپ الہدا جاتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا کوئی اور خدمت کرتے ہیں جو بھی اللہ نے آپ کے حصے میں لکھی ہے، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ شوق سے جاتے ہیں، آپ خوشی سے جاتے ہیں، محبت سے جاتے ہیں، لپک لپک کے جاتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ٹائم ہوگا اور میں چلوں گی اپنا کام کروں گی، یا پھر ایک بوجھ پڑ جاتا، یا پھر وہی دن چڑھ گیا، پھر وہی کام، پھر پتہ نہیں یہ کورس کب ختم ہوگا، ہمارا کورس تو زیادہ ہی لمبا ہو گیا ہے۔ کیوں بوجھ بنایا ہوا ہے؟ سپاروں کے ورقے پلٹ پلٹ کے دیکھنا کتنے رہ گئے ہیں، کیوں بوجھ بنایا؟ انجوائے کریں، جس آیت پڑھیں، جس صفحے پر انجوائے کریں۔ ٹھیک ہے وقت نہیں ہے، روک دیں، وہاں دوبارہ وقت ہوگا پھر اٹھا لیں،
کوئی ضروری تو نہیں کہ ایک خاص وقت میں ہی اٹھانا ہے قرآن اور اس میں ایک سپارہ اسی وقت پورا کرنا ہے اور بس اس کے بعد پھر چھٹی نہیں، بند کر دیں پھر کھول لیں، پھر جب موقع ملے پھر نکال لیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، وہ قرآن لے کے خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، اب تو مرتے دم تک اسے چھوڑنا نہیں، اس کی خدمت کا کوئی موقع دے دیا کسی بھی طرح کی، اب تو یہ میری زندگی کا ایک حصہ بن گیا، اب تو مجھے اس کو کسی قیمت میں نہیں چھوڑنا۔ اور جس کو اللہ گمراہی پر رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے۔ تو شدید سینے کی گھٹن گمراہی کے ساتھ اس کا تعلق۔ There is something wrong in your life، کہیں غلطی ہے تبھی یہ گھٹن ہے، جب وہ غلطی دور ہو جائے گی نا تو شرح صدر ہو جائے گا، دل کھل جائے گا، اطمینان کا ایک سمندر ہوگا آپ کے اندر، سکون، خوشی، ہر چیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے، خوشی کو بھی غم کو بھی، کیونکہ دونوں اللہ کی طرف سے۔ یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو، کڑوا بھی اسی طرح لینا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا، کوئی بات نہیں، میں نے قبول کر لیا، میں نے ایکسپٹ کر لیا۔ مشکل اس وقت ہوتی ہے، گھٹن اس وقت ہوتی ہے جب ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، اسے قبول نہیں کرتے اس فیصلے کو، اور وائی می، یہ کیوں میرے ساتھ ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ پھر ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کا سینہ شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب واقع فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، جو مانتے نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے نا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ بھٹکے گا نہ وہ بدبخت ہوگا، سورۃ طٰہٰ میں ہی آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ دو کنٹراسٹ چیزیں ہیں، جس نے ہدایت کی پیروی کر لی نہ وہ گمراہ ہوا نہ وہ بدبخت ہوا، اور جس نے منہ موڑ لیا پھر اس کا حال کیا ہوا؟ جس نے منہ موڑ لیا اس کا سینہ تنگ ہو گیا، اس کی زندگی تنگ ہو گئی، اس کا اٹھنا بیٹھنا مصیبت ہو گیا۔ اب بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ گھٹن کیوں ہے۔ آپ کسی انسان کو بتاتے ہیں میرے اندر یہ کیفیت ہے، میں کیا کروں، اس کو بتاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ سے پوچھے، اللہ مجھے دکھا دے، اور اللہ تو ہی اسے دور کر دے، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا، اور آپ کو حل بھی بتائے گا، اور آپ کو رستہ بھی دکھائے گا۔ پھر آپ خوشگواری کے ساتھ صبح اٹھیں گے، خوشگواری کے ساتھ کام کریں گے، اور اس سینے کی جنت کو لیے ہوئے ہر ایک سے حسن اخلاق کا معاملہ کریں گے۔ اچھا، کسی بندے کا جس کا رب سے تعلق اچھا نہیں نا، اس کا اخلاق اچھا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بنیاد ہی درست نہیں۔ اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا نا جس کام میں، اسی حساب سے اخلاق اچھا ہو جائے گا۔ جب ہم کسی کی بھی مدد، کسی کی بھی خدمت اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، تو پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ اس کی طرف سے اگر ہمیں رسپانس نہیں بھی ملتا نا کوئی، یا وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کرتا، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے اس سے اچھا کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نے بدلے کے لیے کیا ہوتا ہے نا اچھا، کہ میں اس لیے اچھا کروں تاکہ یہ بھی میرے سے اچھا کرے، میں اولاد کو اس لیے پالوں تاکہ کل یہ میری خدمت کرے، میں فلاں کو اس لیے دوں تاکہ وہ بھی مجھے کچھ دے، تو پھر مل گیا وہیں سے سب کچھ، اور نہیں ملا تو نہیں ملا۔ لیکن جس نے اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے نا، وہ اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے نا کہ اس کو لوگوں کے رویوں کی پرواہ ہی نہیں رہتی، کون کیا کر رہا ہے، اس کا سارا فوکس اپنی ذات ہو جاتی ہے کہ مجھے بیسٹ پرفارمنس کرنا ہے یہاں، کیونکہ احسن عمل کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈس ہارٹ اور ڈی موٹیویٹ، یہ لفظ اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتے۔ میں تو ڈس ہارٹ ہی ہو گئی ہوں۔ کیوں ہو گئے آپ؟ اللہ ہے نا، اللہ کو تھام لے۔ فلاں کے رویے سے میں فلاں کام سے ڈی موٹیویٹ ہو گئی ہوں۔ آپ فلاں کے لیے کام کر رہے تھے۔ اگر آپ کسی بھی کام کو لیتے ہیں، کسی بھی ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں، تو وہ تو آپ نے اللہ کے لیے اٹھائے نہیں، کیونکہ اس کا اجر آپ نے اللہ سے لینا ہے۔ بعض خواتین جن کے ہسبینڈ سے نہیں بنتی ہوتی، وہ اپنا سارا غصہ کس پہ نکالتی ہیں؟ بچوں پہ۔ بچوں کا، معصوموں کا کیا قصور؟ یہ اس کی اولاد ہے، اس سے ان کو ماروں گی تو اس کو اذیت ہوگی، یہ اچھا طریقہ ہے؟ اللہ کو جواب نہیں دینا، کیا یہی اس سے اصلاح ہوگی؟
کیا اس سے حالات آپ کے درست ہو جائیں گے؟ کیا اس سے آپ کے شوہر کا اخلاق اور مزاج بہت عمدہ ہو جائے گا؟ نہیں میں فلاں کو سبق سکھانا چاہتی ہوں. کس طرح کا سبق سکھانا ہے آپ نے؟ کوئی سبق جو آپ کو کسی نے اچھی طرح سکھایا، اچھے اخلاق سے سکھایا، وہ تو آپ نہیں بھولیں گے. لیکن جو آپ کو کسی نے بد اخلاقی سے سکھایا، تو سوائے اس کے کہ آپ اس سے دور ہو جائیں اور کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. تو حسن اخلاق کی بنیاد نمبر 1 کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کے لیے کرنا، اخلاص، اللہ کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا، اور جو کرنا اللہ ہی کے لیے کرنا. دوسری چیز آخرت پر ایمان، پکا ایمان. وبالآخرۃ ہم یوقنون. ہر چیز آخرت کے لیے جمع کرتے جانا، ہر چیز میں یہ سوچنا کہ اس کا مجھے اجر وہاں ملے گا. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کوئی کام کرتا ہے جس میں وہ صرف آخرت کو مد نظر رکھتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو رکھتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو صرف دنیا کو رکھتا ہے. جو صرف دنیا کو رکھتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں. وَمَن يُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. آیت مجھے زبانی یاد نہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو دنیا کے فائدے چاہتا ہے، پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. دوسرا وہ ہے جو دنیا بھی چاہتا ہے، آخرت بھی، اس کے لیے آخرت میں اجر کوئی نہیں. دنیا میں جو ملنا ہوگا مل جائے، اور ملے گا اس کو جو آخرت میں اجر چاہتا ہے. جتنی بھی آپ کی عبادات ہیں، ایمان ہے، اخلاق ہے، سب کچھ. تو اچھا اخلاق آپ نے کسی کے ساتھ بھی کیوں کرنا ہے، اپنے دوست کے ساتھ بھی، اپنے دشمن کے ساتھ بھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیم پر تھے نا. تو ہم ان کی زندگی کے اتنے بے شمار مثالیں ہیں جو اس کا 1 گھنٹے کے لیکچر میں کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ کی سیرت کو بار بار پڑھیں. یہ نہ سوچیں ہاں یہ واقعہ میں نے پڑھا ہو. نہیں، اس طرح نہیں پڑھیں. واقعہ چاہے 100 دفعہ پڑھا ہو، لیکن پھر بھی اس کے پہلوؤں پر غور کریں. لوگ کیوں مسلمان ہوئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیوں پھیلی تھی؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے. اس میں ایک یہودی تھا، زید بن ثانہ، مدینہ والوں میں سے بہت مالدار تھا، حبر تھا، عالم تھا ان کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا، جائزہ لیتا رہتا تھا کیا واقعی یہ سچے نبی ہیں. باقی اس کو ساری نشانیاں ان میں نظر آ گئی آپ کے چہرے پر، لیکن وہ مزید جائزہ لینا چاہتا. ایک موقع پر آپ کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے کسی علاقے میں بہت قحط پڑا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں. تو آپ نے اس سے کچھ قرض لیا اور اس کو کہا کہ میں اتنے عرصے میں تمہیں واپس کر دوں گا. اب جب واپسی کا وقت آیا تو وہ شخص آپ کے پاس آ گیا اور آپ کا کپڑا کھینچا اور آپ سے سخت الفاظ میں بات کی. حضرت عمر دیکھ رہے تھے، ان کو سخت غصہ آیا. کہنے لگے کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں. یہ ہوتا کون ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی بد اخلاقی کرنے والا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کا جلال، اور وہ ہر موقع پر جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا سی بھی زیادتی کرتا تھا اس کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے. تو جو وہ جو زید بن ثانہ اور یہودیوں کا عالم جو تھا، وہ جو سختی کر رہا تھا، سخت الفاظ بول رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضع ہوتے جا رہے تھے، اتنی ہی آپ عاجزی دکھا رہے تھے. تو وہ بڑا ہی حیران ہوا. وہ کہتا ہے بس یہ 2 آخری نشانیاں تھیں کہ آپ جہالت برتنے کا جواب کس طرح دیتے ہیں. یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی جہالت برتتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی مسلسل جہالت برتتا ہے تو آپ کہاں تک، یعنی آپ بھی جو کہتے ہیں نا کہ آخری حد تک ستا کے کسی کو دیکھنا کہ پھر کیا کرتا ہے. تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ مسلمان ہو جاتا ہے کہ میں نے وہ ساری نشانیاں اس نبی میں دیکھ لی. تو ان نبی کا ہی تو نمونہ کامل ہے، وہی تو پھر ہم نے اختیار کرنا ہے. ورنہ ہمارا اخلاق کیسے بہترین ہو سکتا ہے کہ ہم جہالت برتنے والے کے ساتھ جہالت برتیں. یہ تو دور جاہلیت کا طریقہ تھا. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الا لا یجہلن علینا احد ونجہل جہل الجاہلین. کچھ اس طرح کا شعر ہے، خبردار ہم سے کوئی جہالت نہ برتے ورنہ ہم سب جاہلوں سے بڑھ کے جہالت برتیں گے. وہ اس دور کے طریقے تو یہ تھے، وہ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دیا تو سارے معاملات سدھر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو قرضہ ادا کرنا تھا، آپ نے بلکہ حضرت عمر کو کہا تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے تلقین کرتے کہ میں قرضہ اچھے طریقے سے ادا کروں. تو جب واپس کیا آپ نے تو جتنا دینا تھا اس کے علاوہ 20 سا اور بھی کھجور تھی شاید وہ دی. حضرت عمر کہنے لگے کہ آپ ایکسٹرا کیوں بھیج رہے ہیں اس کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اس سے بات کہی تھی نا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، یہ اس کے صلے میں ہے. جب وہ اس تک پہنچا تو پھر اس کے بعد وہ بہرحال مسلمان ہوا تھا. کہ یہ ہے اخلاق، اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ کوئی جہالت. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ٹھیک ہے نا.
والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتیں، فضول باتیں جو ہوتی ہیں نا ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ اچھا، یہ دو بنیادیں جو مضبوط ہو جاتی ہیں نا کہ ہم نے اچھا اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے اللہ سے اس کا اجر لینا ہے، قیامت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہم نے اچھا بننا ہے، تو پھر اس کے بعد انسانوں میں سے، انسانوں کے ساتھ جو معاملہ آتا ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے والدین آتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا اپنے والدین اور والدین کے والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین کے ساتھ احسان کے رویے کے تاکید کی گئی ہے۔ تو والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک یہی ہے کہ جس چیز کا وہ حکم دیں اس میں اطاعت کی جائے جب تک وہ حرام اور ممنوع کام نہ ہو، اور ان کے حکم کو نفلی اعمال پر مقدم رکھا جائے، جس چیز سے روکیں اسے رک جائیں، اللہ یہ کہ اس کو کرنا دین کے فائدے میں ہو، آخرت کے فائدے میں ہو، ان کو خوش کرنا، ان کو خوش کرنے کی حرص رکھنا، ان کو تحفے دینا، ان سے دل لگی کرنا، جن لوگوں کو وہ پسند کرتے ہوں ان کے بارے میں باتیں کرنا، اور ان کو یہ یقین دلاتے رہنا کہ وہ بہت اچھے والدین ہیں، ان کے احسانات پر ان کی تعریف کرنا، آپ نے ہمیں اتنا اچھا پالا، آپ نے خود اتنی مشقتیں اٹھائیں، ہمیں پڑھایا، ہمارے ساتھ راتیں جاگیں، یعنی ان باتوں کا ذکر کرتے رہنا، ان کا شکریہ ادا کرتے رہنا، اور ہر طریقے سے ان کو خوش رکھنا۔ آج کل تو ایک بڑی زہریلی سی ٹرم ایجاد ہو چکی ہے، ٹاکسک پیرنٹس، کہ میرے پیرنٹس بہت ٹاکسک ہیں، یعنی وہ ہماری زندگیوں میں ایک زہر بھرتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری یوتھ یا ہماری نئی نسل جو ہے یہ اپنے والدین کو یہ ٹائٹل دیتی ہے کیونکہ وہ ان کو برائی سے روکتے ہیں، اچھے کاموں کا کہتے ہیں، ڈسپلن کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ڈسپلن نہ کریں تو ہم کہاں بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں۔ تو اچھا اخلاق کسی کا ہو نہیں سکتا جس کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں، یہ بھی یاد رکھیے، جو اپنے والدین کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ کسی کی خوبی دیکھنی ہو تو دیکھو اس کا اپنے والدین سے سلوک کیسا ہے، وہ ان کے لیے کیا کرتا ہے، زندہ ہے یا جا چکے ہیں۔ زندہ ہے تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ان کو خوش رکھنا سب سے اہم چیز ہے، اور ان کو عزت دینا، ان کے لیے جگہ کشادہ کرنا، جگہ بنانا، ان کی خدمت میں انتہائی زور لگا دینا، ادب اختیار کرنا، ان کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کرنی، آنکھوں میں گھور گھور کے نہیں دیکھنا، نام کے ساتھ نہیں پکارنا، بیمار ہو تو ان کی تیمارداری اور علاج کی فکر کرنا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی کے لیے فرمایا تھا، الزم رجلہا، ماں کے پاؤں پکڑے رکھو، اس کے پاؤں کو لازم رکھو، مطلب یہ ہے کہ اس کو کمفرٹیبل کرو، خدمت کرو۔ والدین اگر مسلم نہ بھی ہوں تو بھی ان کے لیے اپنے کندھے جھکانا، کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ نیکی کرنا، فوت ہو جائیں تو ان کے لیے غائبانہ دعائیں کرنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، ان کے دوستوں کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کو کچھ نہ کچھ عید بقرعید پر بھجواتے رہنا کہ یہ میری والدہ کی دوست تھی، یہ میری والدہ کی بہت پسندیدہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کی بھابھیوں میں سے کوئی بھابھی آپ کی والدہ کو بہت پسند تھی یا ان کے بچے بڑے پسند تھے، تو ان کی وفات کے بعد بھی ان بچوں کو خصوصی توجہ دینا کہ یہ میری ماں کے محبوب بچے تھے۔ ویسے تو سبھی ہوتے ہیں لیکن کچھ جو ان کے پاس رہتے ہیں یا ان کی خدمت کرتے ہیں وہ ذرا زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں، یا جن سے بھی ان کو محبت تھی، چاہے رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار ہو، ان کی سہیلیاں، ان کے دوست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو کیسے ان سے سلوک کرتے تھے، اگر کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو ان کو خاص گوشت بھجواتے، فلاں کو دے آؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے اچھا اخلاق، کہ صرف زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی یاد رکھنا۔ اور خاص طور پر اگر خواب میں کبھی نظر آ جائے نا کہ غصے سے دیکھ رہے ہیں یا ایک لگائی ہے آپ کو، تو اس وقت تو خصوصی صدقہ کریں، یہ کوئی چیز ہے جو ان کو آپ کی طرف سے بادر کر رہی ہے۔ تو اس لیے، اور اگر زندگی میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو ابھی بھی وقت ہے نا، زندہ ہے نا، ہم تو ابھی زندہ ہے نا، اللہ کے فضل سے اب پورا کر لیں۔ جب بھی صدقہ کریں ان کی نیت ساتھ کر لیں، اور نمازوں کے سجدوں میں کم از کم دن میں ایک نماز میں تو لازم ہی کر لیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سنت میں یا نفل میں جیسے بھی، کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ پھر والدین کے علاوہ گھر میں اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہسبینڈ وائف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ،
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے وہ بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم سب کی بنسبت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا۔ گھر والے آپ کے سب سے بڑے گواہ ہیں کہ آپ اصل میں کیا ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی تکلف نہیں ہو سکتا۔ اور بچوں کے ساتھ صبر، آوازیں اونچی نہیں کرنی۔ حضرت عائشہ سے ابو عبداللہ الجدلی پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ بےہودہ گو بتکلف بےہودہ گوئی کرنے والے، بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے۔ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ یہ جملہ ہم تیزی سے پڑھ جاتے ہیں، کرتے نہیں اس پہ عمل۔ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر فرماتے تھے۔ گھر کے کاموں میں بیوی کی مدد کرتے تھے، بیویوں کی، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو اٹھ کے چلے جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو آپ اس کو پورا کر دیتے تھے۔ کم عمر بھی تھی، شوق بھی تھے، اور آپ بھی ان کی ضرورت کو پہچانتے تھے۔ اور پھر یہ کہ اگر بیوی ہے تو شوہر کا احسان ماننا، ہمدرد اور ہم نوا ہونا، کمفرٹیبل کرنا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو گھر میں تشریف لائے تو سب سے زیادہ کس نے کمفرٹیبل کیا تھا؟ حضرت خدیجہ نے۔ اور آپ کی کیسی کیسی تعریفیں بیان کرے اور ان کو یقین دہانی کرائی۔ اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ میں یہ بھی خوبی، یہ بھی 4-5 خوبیاں گنوا دی۔ وہ ایک دم فوری طور پر ان کے ذہن میں آگی کہ آپ کا پورا اخلاق۔ ہم اس سے اگر پوچھیں آپ کے شوہر کی کیا کیا خوبیاں ہیں تو ہم تو سوچ میں پڑ جائیں گے، ذرا سوچ کے بتاتے ہیں کہ کون سی کیا خوبی ہیں۔ یا ہسبینڈ سے کوئی پوچھ رہے کہ آپ کی بیوی کے اندر کیا اچھی باتیں ہیں، کیا بتائیں گے وہ، کیا اچھا ہے ہمارے اندر، کیا وہاں کون سا معاملہ ہمارا ان سے بہت اچھا ہے۔ پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ اچھا اخلاق، بچوں کو عزت دینا، بچوں کو پیار سے مخاطب کرنا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں پر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ آپ بچوں کے ساتھ شفیق اور مہربان۔ ہمارے آس پاس بچے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے تک نہیں، توجہ نہیں دیتے، سلام نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو قریب لاتے، ان کو حق کرتے، ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، ان کے جذبات کا خیال رکھتے، ان کو کبھی ڈانٹتے نہیں تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 برس رہا اور میں ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا تھا، یعنی ہر کام وہ نہیں کرتا تھا جو وہ چاہتے تھے، لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ اور ہم ایک دن میں اپنے سرونٹس کے ساتھ کتنی دفعہ جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اخلاق ہے ہمارا۔